عروضی اسباق کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے میں بھٹناگر شاداب آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میں دائرہ مجتلبہ سے نکلنے والی بحر حزج کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ آئیے بحر حزج دیکھتے ہیں۔ بحر حزج کے بیان سے قبل میں آپ کی خدمت میں 2 کتابیں عروض کی تجویز کروں گا، جنہیں آپ ضرور لے لیں تاکہ ان کے حوالے سے آپ عروض کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی ہے آہنگ اور عروض۔ یہ ڈاکٹر کمال احمد صدیقی کی ہے۔ اس کو نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج نے شائع کیا تھا 1989 میں، اور اب تک اس کے 4 ایڈیشنز آ چکے ہیں۔ اس کو آپ نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج، فروغ اردو بھون، FC 33/9 انڈسٹریل ایریا، جسولہ، نیو دہلی 110025 سے منگا سکتے ہیں۔ دوسری کتاب ہے معراج العروض۔ معراج العروض جو ہے یہ ڈاکٹر عارف حسن خان کی تخلیق ہے۔ ڈاکٹر عارف حسن خان ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، ہندو کالج، مراد آباد، UP میں ہیں، اور اس کو آپ منگانے کے لیے ان سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عارف حسن خان A-105 جگر کالونی، مراد آباد 244001 UP۔ موبائل نمبر ہیں ان کے 09458692091، اور دوسرا نمبر ہے 093681050939۔ آئیے اب بحر حزج کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ہماری پہلی بحر ہے۔ اس کا بنیادی رکن ہے مفاعیلن۔ مفاعیلن میں مفا وتد مجموع ہے، یعنی اس میں میم اور فے دونوں متحرک ہیں، الف ساکن ہے، لہٰذا یہ وتد مجموع ہو گیا۔ ای لن، ای سبب خفیف ہے جس میں پہلا حرف متحرک ہے، دوسرا حرف یہ ساکن ہے۔ اس کے بعد لن ہے، لن بھی سبب خفیف ہے جس میں لام پیش کے ساتھ متحرک ہے اور نون ساکن ہے۔ اب مثال کے طور پہ جو غالب کا مطلع ہے وہ ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اب اس کو آپ نے دیکھا کہ 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہم نے پڑھا، مصرع اولیٰ کو بھی اور ثانی کو بھی، تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس مطلع کے مصرع اولیٰ اور ثانی میں 4 ارکان ہیں، اور یہ سبھی سالم ہیں، یعنی مفاعلن 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 مصرع میں 4 مرتبہ ہے اور شعر میں 8 مرتبہ۔ اب اس کی ہم تختی دیکھیں گے۔ مصرع اولیٰ کی تختی دیکھیں، ہزاروں خواہ یہ پہلے رکن میں ہے، ہشیں دوسرے رکن میں ہے، نون غنہ شمار نہیں ہوگا، ہزا مفا کے وزن پہ ہو گیا جس میں ہے میم کے مقابل ہے متحرک، رے متحرک فے کے مقابل ہے، الف ساکن ہے جو مفا کے الف کے مقابل ہے جو یہاں ساکن ہے، اور یہ وتد مجموع ہے ہزاروں۔ اب اون جو ہے اس میں نون غنہ شمار نہیں ہوتا، ہزاروں ای کے وزن پہ ہے، خواہشیں، خواہ اس کو ہم خے الف کی طرح سے پڑھیں گے، لہٰذا یہ لن کے مقابل ہے۔ ای اور لن دونوں سبب خفیف ہیں۔ ہشیں ایسی، ہشیں مفا کے وزن پہ ہو گیا، ہے میم کے مقابل ہے جو متحرک ہے، شین فے کے مقابل ہے جو متحرک ہے، یہ الف کے مقابل ہے، اور نون غنہ آپ جانتے ہیں
کہ تختی میں شمار نہیں ہوتا. اے سی، اے ای کے وزن پر ہے، اے سی، سی لن کے وزن پہ ہے. یہ دونوں سبب خفیف ہیں جن میں پہلا حرف متحرک ہوتا ہے اور دوسرا حرف ساکن. کہ ہر خواہش، اب آپ دیکھیے یہ گرتی ہے لہذا زیر کی علامت آ گئی. کاف زیر کے ساتھ مفا کے میم کے مقابل ہے جو متحرک ہے. ہر یہ فا کے وزن پہ ہے، ہے متحرک ہے، رے ساکن ہے. خواہش، اب یہاں بھی خواہ کو ہم خا کی طرح پڑھیں گے لہذا خا کو ہم نے ای کے وزن پہ رکھا اور ہش کو لن کے وزن پہ رکھا. پہ دم نکلے، یہ ہم نے زبر کی علامت دے دی، یہاں پے تھا، دم نکلے. پے زبر کے ساتھ میم متحرک کے مقابل ہے، دم فا کے وزن پہ ہے، نکلے ای لن کے وزن پہ ہے. نک ای لے لن، ای اور لن دونوں سبب خفیف ہیں. اس طرح سے ہم نے مصرع اولا یعنی پہلے مصرعے کی تختی دیکھی. مصرع ثانی کی تختی دیکھتے ہیں. بہت نکلے، بہت مفا کے وزن پہ ہے اور نکلے ای لن کے وزن پہ ہے. بہت میں بے میم کے مقابل ہے، ہت فا کے مقابل ہے. بے اور ہے یہ دونوں ہمارے متحرک ہیں اور تے ساکن ہے. نک لے ای لن، نک ای لے لن. میرے ارماں، اب اس میں ہم نے ارمان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. دوسرے رکن میں میرے مفا کے وزن پہ ہے، میم متحرک مفا کے میم کے مقابل ہے جو متحرک ہے. رے فا کے وزن پہ ہو گیا. ارما، ار ای ما لن، اس میں مفا وتد مجموع ای اور لن دونوں سبب خفیف. اب ارمان کا ہم نے نون یہاں لے آئے ہیں. یہ نون مفا کے میم کے مقابل ہے، میرے ارمان. لیکن پھر نون میم کے مقابل ہو گیا، لے فی الف کے مقابل ہو گیا، کن ای کے مقابل ہو گیا، پھر لن کے مقابل ہو گیا. پھر بھی کم نکلے. اب یہاں پہ یہ گرتی ہے لہٰذا جب ہم یہ گراتے ہیں تو زیر کی علامت آ جاتی ہے. یہاں آپ دیکھیے بہ کے نیچے زیر کی علامت دے دی جو مفا کے میم کے مقابل ہے اور یہ متحرک ہے. کم فا کے وزن پہ ہے. نک لے، نک ای لے لن، اس میں ای اور لن دونوں سبب خفیف ہیں اور مفا وتد مجموع ہے. اس طرح آپ نے اس مثال میں یہ دیکھا کہ ہم اس مطلع کو کس طرح سے 4 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھتے ہیں. اس سے پڑھنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی اور مصرعے کا مفہوم بھی فوراً سمجھ جائیں گے. اسی طرح سے مصرع ثانی میں بھی ہم نے کیا ہے. پھر آپ نے اس کی تختی بھی دیکھ لی، مصرع اولا کی اور ثانی کی. اب تختی کی مشق آپ کیجئے گا تاکہ اس مطلع کو اور اسی کے آہنگ میں دوسرے شعراء کے جو مطلع ہیں، شعر ہیں، مقطع ہیں، نیز غزل، نظم کچھ بھی ہو، اس میں آپ اس آہنگ کی شناخت کر سکتے ہیں. اب ہمارا آہنگ نمبر 2 ہے. اس کا اصطلاحی نام ہے بحر ہزج مکفوف 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 سالم الآخر. یہاں میں آپ کو صرف اصطلاحی نام میں جو مضاعف ہے مکفوف 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 سالم الآخر، یعنی جب سالم رکن میں ہم زحاف کے ذریعے کوئی کمی بیشی کرتے ہیں تو اس کے عمل کے بعد جو ہمیں سالم رکن میں جو رکن ملتا ہے اس کو مضاعف کہتے ہیں اور اس میں کف زحاف لگا ہے اور جو مضاعف ہوگا اس کو ہم مکفوف کہیں گے.
زحاف کے بارے میں الگ سے بیان ہوگا، اس کے لیے الگ سے آپ کو تفصیل سے تمام جو زحافات ہماری شاعری میں استعمال ہوئے ہیں ان کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے۔ اس میں آپ یہ نوٹ کیجئے کہ سالم الآخر رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ آخری رکن ہمارا سالم ہے۔ اب یہ عارف حسن خان صاحب کی تخلیق ہے، ان کا مطلب دیکھیے، نہیں کوئی جفاکار زمانے میں تیرے جیسا، نہیں کوئی وفادار زمانے میں میرے جیسا۔ اب آپ تختی نوٹ فرمائیں، مصرع اولا یعنی پہلے مصرعے کی تختی دیکھیے، نہیں کوئی، نہیں مفا کے وزن پہ آ گیا، نون غنہ شمار نہیں ہوتا، کو ای کے وزن پہ آ گیا، ای اس میں ہماری یہ گرتی ہے، لہٰذا حمزے کے نیچے ہم نے زیر کی علامت دے دی۔ زیر کی علامت، حمزہ زیر کی علامت کے ساتھ لام پیش کے ساتھ جو ہے متحرک، اس کے مقابل رکھا گیا ہے۔ دوسرے رکن میں دیکھیے، جفا کار، جفا مفا کے وزن پہ ہو گیا، جس میں جیم متحرک، میم متحرک کے مقابل ہے، اور فا یہ مفا کے فا کے مقابل رکھا گیا ہے۔ کار، کاف الف ای کے وزن پر ہے، رے لام متحرک کے مقابل ہے۔ تیسرے رکن میں زمانے میں، زما مفا، نے ای میں، اب یہاں پہ ہماری میں یہ گرتی ہے اور نون غنہ شمار نہیں ہوتا، لہٰذا ہم نے میم کے نیچے زیر کی علامت دے دی۔ اس طرح سے میم متحرک جو ہے یہ زیر کی علامت کے ساتھ یہ لام متحرک کے مقابل ہے، اور یہاں لام پیش کے ساتھ ہے، مفائی لو۔ اب آخری چوتھا رکن ہے ہمارا مفائی لن، تیرے مفا کے وزن پہ ہے، بہت صاف ہے، جیسا، جے ای سا لن، یہاں مفا وتد مجموع ہو گیا اور ای اور لن دونوں سبب خفیف ہو گئے۔ اب مصرع ثانی کی تختی دیکھیے، نہیں کوئی، یہ پھر جیسے مصرع اولا میں تھا وہی چیز مصرع ثانی میں پہلا ہمارا رکن ہے۔ اس کے بعد میں ہے وفادار، وفا مفا کے وزن پہ ہو گیا، دار دال الف دا ای کے مقابل ہو گیا، رے لام پیش کے ساتھ ہے متحرک، اس کے مقابل رے متحرک ہو گیا۔ زمانے میں، یہاں پھر میں کی یہ گرتی ہے، لہٰذا ہم نے زیر کی علامت دے دی، اور نون غنہ آپ جانتے ہیں کہ تختی میں شمار نہیں ہوتا، لہٰذا زما مفا کے وزن پہ ہو گیا، نے ای کے وزن پہ ہو گیا، اور میم زیر کے ساتھ جو متحرک ہے وہ لام پیش کے ساتھ جو متحرک ہے اس کے مقابل نظم ہوا ہے۔ میرے جیسا، میرے مفا، جیسا، جے ای سا لن۔ اب میں یہاں پہ آپ کو یہ عرض کر دوں کہ تیرے کے کا جو تلفظ ہے یہاں وہ تیرے اور میرے ہے، جو ہماری اردو شاعری میں رائج ہے، اور ہمارے ہاں یہ درست باندھا گیا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ شعر میں دو مصرعے ہوتے ہیں۔ شعر کے مصرع اولا کے پہلے رکن کو صدر کہتے ہیں، دوسرے کو حشو کہتے ہیں، تیسرے کو پھر حشو کہیں گے، اور چوتھے کو عروض کہتے ہیں۔ مصرع ثانی میں پہلا رکن ابتدا، دوسرا رکن حشو، تیسرا رکن حشو، اور چوتھا اور آخری رکن اس کو ہم ضرب کہتے ہیں۔ مصرع اولا میں آخری رکن جو چوتھا رکن ہے اس کو عروض کہتے ہیں، اور مصرع ثانی کے آخری رکن جو ہمارا چوتھا رکن ہے اس کو ضرب کہتے ہیں۔ اب اس ضمن میں آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں کہ یہ ہمارا مسمن آہنگ ہے، اس لیے اس میں 4 ارکان ہیں مصرعے میں، اور 8 ارکان پورے شعر میں ہیں، یہاں یہ مطلع ہے۔ اور اگر مسدس آہنگ ہے، مطلب اس میں صرف 3 ارکان ہیں،
1 2 اور 3، تو اس صورت میں ہمارے یہاں حشر صرف 1 ہوگا. مسمن آہنگ میں ہمارے یہاں حشر 2 ہوں گے. اور اگر مربع آہنگ ہے یعنی مصرے میں صرف 2 ارکان ہیں اور شعر میں 4 ارکان ہیں، تو اس صورت میں ہمارے یہاں صدر، عروض، ابتدا، ضرب، اس میں حشر نہیں ہوتا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم بحر حضرت کا تیسرا آہنگ سمجھنے جا رہے ہیں. وزن ہے اس کا مفعیلو 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 فعلن. اس کا اصطلاحی نام ہے بحر حضرت مسمن مکفوف 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 محذوف. اس میں آپ غور فرمائیں کہ مسمن آہنگ میں، جیسے میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں، 4 ارکان ہوتے ہیں، اور اس میں جو سالم رکن ہے حضرت کا وہ مفعیلن ہے. مفعیلن کے اندر اس میں نون کو گرا دیا گیا ہے، لہٰذا یہ سالم نہیں رہا، بلکہ اس میں جو زحاف استعمال ہوا وہ کف زحاف تھا، اور مضاحف کو جو ہے مکفوف کہتے ہیں. تو مکفوف ہم نے لکھا. دوسرا رکن مضاحف ہے، یہ بھی مکفوف ہے. تیسرا بھی مکفوف ہے. اور چوتھے میں ہم نے مفعیلن میں آخری سبب خفیف اس کو حذف کیا تھا. اس کے لیے ہمارا جو زحاف ہے وہ حذف تھا، اس کو مضاحف کو محذوف کہتے ہیں. بہرحال یہ اصطلاحی نام میں نے آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دیا. ہم صرف اور صرف یہاں پر جو اس کا وزن ہے اس کو ہی ہم شعر کے ذریعے سمجھتے ہوئے دیکھیں گے کہ اس کو ہم تختی کس طرح سے کریں اور اس آہنگ کو سمجھیں. یہ میں آپ سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب ہم اصطلاحی نام دیتے ہیں تو آخر میں شعر میں 2 بار کہہ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر یہ 4 ارکان جو ہیں یہ مصرے میں 1 دفعہ ہیں اور دونوں شعروں میں ملا کر 8 دفعہ ہیں. تو مثال میں آپ کی اس آہنگ کی دیتا ہوں جو عارف حسن خان کی تخلیق ہے. کبھی روئے کبھی آہ بھری دل کبھی ٹوٹا، صنم تیری محبت نے دکھایا ہمیں کیا کیا. اب اس میں بآسانی اس مصرے کے 4 ٹکڑے ہوتے ہیں. پہلے میں کبھی مفا کے وزن پر ہے، روئے رو ای کے وزن پہ ہے، اور یہ جو حمزے کے ساتھ یہ ہے اس میں ہم نے یہ گرائی ہے، لہٰذا اس کی علامت ہم نے زیر سے دے دی ہے حمزے کے نیچے. تو یہ حمزے کے نیچے جو زیر کی علامت دی ہے یہ لام جو پیش کے ساتھ ہے یہ اس کے مقابل ہے. اس کے بعد میں کبھی آہ، کبھی مفا کے وزن پہ ہو گیا. آہ میں الف مد جو ہے یہ آ، یہ ای کے وزن پہ ہے، اور ہے جو ہے چھوٹی یہ لام کے وزن پہ ہے جس پر پیش لگا ہوا ہے، مطلب لام متحرک ہے. بھری دل کا، بھری مفا کے وزن پہ ہے، دل ای کے وزن پہ ہے، کاف پر زبر ہے، وہ لام پیش کے مقابل ہے. اگلے آخری رکن میں آپ نے دیکھا کہ اس میں ہم نے کبھی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. کاف ہمارا تیسرے رکن میں ہے، اس پر ہم نے زبر کی علامت دی تھی کیونکہ کبھی ہے، کبھی میں کاف پر زبر لگتا ہے. اور یہ بھے جو ہے اس میں ہم نے زیر دے دی ہے تاکہ ہم اس کو کبھی کی یہ گرا کر ہم نے اس کو فعلن کے فے کے وزن پہ رکھا ہے، بھی زیر کی علامت کے ساتھ فے کے مقابل. ٹو ٹا، ٹو او کے وزن پہ ہے، ٹا
لن کے وزن پہ ہے۔ اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ مصرع اولا جو ہے ہمارا پہلا مصرع، اس کی ہم نے تختی دیکھی، اور اس کی میں نے آپ کو جو یہ گرائی ہے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اس کے ساتھ میں جو اور بھی یہ کبھی بھی دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا ہے اس کو بھی میں نے سمجھا دیا ہے۔ اب آپ اس طریقے سے جب تختی کریں گے تو لفظوں کو دو حصوں میں بانٹنا بھی سیکھ جائیں گے۔ اب ہمارا مصرع ثانی آتا ہے۔ صنم تیری محبت نے دکھایا ہمیں کیا کیا۔ صنم مفا کے وزن پہ آ گیا وتد مجموع، تے ای کے وزن پہ آ گیا ری۔ اب اس کے اندر ہم نے پھر یہ کو تیری کی یہ کو گرایا ہے تو ہم نے زیر کی علامت یہاں دے دی، تو یہ ہمارا رکن ہو گیا، مضاعف رکن ہو گیا مفعیلو۔ اس کے بعد محبت نے، محب آ گیا مفا کے وزن پہ وتد مجموع، بت ای کے وزن پہ ہو گیا، اور نے پھر اس میں ہم نے جو ہے نے میں یہ گرائی ہے لہٰذا زیر کی علامت آ گئی، تو یہ جو لام پر پیش ہے اس کے مقابل ہم نے رکھا ہے۔ اس کے بعد میں آپ دیکھیے دکھا مفا کے وزن پر ہے وتد مجموع، یا ہے یا ای کے وزن پہ ہے عین اور یہ پہ، اس کے بعد میں جو لام پر پیش ہے اس کے مقابل ہم نے ہے رکھی ہے۔ ہمیں میں جو ہماری ہے اس کو ہمیں کو ہم نے پھر دو ٹکڑوں میں بانٹا ہے، اس میں صرف ہے چھوٹی والی جو ہے وہ اس رکن میں ہے، اور اس کے بعد میں جو بچتا ہے ہمارے پاس میں وہ میں بچتا ہے۔ میں کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ نون غنہ تو شمار کریں گے ہی نہیں ہم، اب یہاں پہ ضرورت کے تحت ہم نے اس کی یہ گرائی اور میم کے نیچے زیر کی علامت آ گئی، تو یہ ہمارا میم کے نیچے جو زیر ہے وہ ہمیں والا ہو گیا۔ اب یہ ہم نے میم کے نیچے جو زیر ہے اس کو ہم نے فولن کے فے کے مقابل رکھا ہے۔ اس کے بعد میں کیا کیا، کیا پہلا والا او کے وزن پہ ہے، دوسرا لن کے وزن پہ ہے، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کیا کو ہم ہمیشہ کاف الف کا کے وزن پر پڑھتے ہیں، اور اس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں سبب خفیف ہیں۔ اب میں آپ کی توجہ مصرع کے آخری رکن میں آپ نے دیکھا کہ فولن اور فولن ہے، اگر آپ چاہیں تو آخری رکن کو فولان بھی رکھ سکتے ہیں۔ فولان رکھیں گے اس کو کہتے ہیں محذوف، وہ ہو جائے گا مقصور۔ چوتھا رکن فولن اور فولان، ان دونوں کا جو خلط ہے، مطلب یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں، آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ ان کو فولن رکھیں یا فولان رکھیں، لیکن اس صورت میں مصرع اولا میں اگر ہمارے مطلع میں فولن ہے تو مصرع ثانی میں تو فولن ہی آئے گا، لیکن مصرع اولا میں پہلے مصرع میں آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ فولن کے بجائے فولان رکھ سکتے ہیں، جس کو مقصور کہتے ہیں، اور اس کی عروض اجازت دیتا ہے۔ عروض ہمیں اس بات کے لیے ایک خصوصی اجازت ہے کہ ایک حرف ساکن بڑھا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا فولن سے فولان کرنے پر، تو ایک حرف ساکن بڑھنے سے آہنگ مجروح نہیں ہوتا، لہٰذا اب جو عارف حسن خاں کے اوپر تو مصرع آپ دیکھ رہے تھے، اس میں میں نے مصرع اولا اس میں تھوڑی سی تحریف کی ہے پہلے مصرع میں، تاکہ آپ کو میں یہ بتا سکوں کہ فولن کی جگہ فولان ہم کس طرح سے لا سکتے ہیں۔ تو یہ میرا تحریف شدہ مصرع ہے، کبھی روئے کبھی آہ بھری دل نہیں تھا شاد۔ اب اس کی تختی آپ دیکھ لیں، کبھی روئے کبھی مفا کے وزن پہ ہے، رو عین اور یہ کہ ای کے وزن پہ ہے، لام پیش جو ہے
پیش کے ساتھ لام، اس میں ہمارا اے گرائی ہے ہم نے روئے کی اور حمزے کے نیچے زیر کی علامت دے دی ہے۔ اس کے بعد میں ہے کبھی آہ، کبھی مفا کے وزن پہ آ گیا، آہ ایلو کے وزن پہ آ گیا۔ اس کے بعد میں آہ بھری دل نہیں، نہیں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، نون یہاں شامل ہوا ہے کیونکہ اس کو ہم نے پیش کے ساتھ جو لام ہے اس کے مقابل رکھا ہے۔ بھری مفا کے وزن پہ ہے، دل ای کے وزن پہ ہے۔ اب یہ آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں، مجھے بار بار یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مفا وتد مجموع ہے، ای سبب خفیف ہے، لام ہمارا اس وقت یک حرفی ہے۔ اب جو ہم نے نہیں کو توڑا تھا تو نون پر زبر تو یہاں آ گیا، اس کے بعد میں ہے کے بعد میں ہم نے یہ کو پھر گرایا ہے، اور نون غنہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم تختی میں شمار نہیں کرتے، لہٰذا ہم نے چھوٹی ہے کے نیچے زیر کی علامت دے دی، اور اس کو ہم نے فولان کے فے کے مقابل رکھا ہے۔ تھا شاد، تھا او کے مقابل ہے، شاد یہ لان کے مقابل ہے۔ اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے مصرع اولا میں اگر ہم چاہیں تو ان دو مصروں میں، کیونکہ آخری رکن جو ہے وہ فولن ہے، آپ کو اختیار ہے کہ آپ پہلے مصرے میں فولان مقصور بھی نظم کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ جو فولن اور فولان ان دونوں کا جو خلط ہے وہ عروض کے اصولوں کے عین مطابق ہے، اور اس سے ہمارا آہنگ بالکل بھی متاثر نہیں ہوتا۔ اب میں آپ سے ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مصرے کا جو ہمارا آخری رکن ہوتا ہے اس میں دونوں مصروں میں فولن، فولان اور بھی اس قسم کی بہت ایسے مضاحف ہیں جن کی اجازت ہے ان کا خلط ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اور جہاں جہاں یہ مختلف بہور میں واقع ہوں گے وہاں وہاں ان کی نشاندہی کی جائے گی اور آپ کو اس کے بارے میں تفصیل بھی دی جائے گی۔ اب ہمارا بحر حزج کا چوتھا آہنگ ہے، یہ اس کا وزن ہے فائلن مفائلن فائلن مفائلن۔ بحر حزج یہ بھی مسمن میں ہے اور اس کا اصطلاحی نام ہے بحر حزج مسمن اشتر مخفوف مقبوض مخنث سالم الآخر، شعر میں 2 بار۔ یہ میں نے اصطلاحی نام آپ کو بتا دیا ہے، آپ کو صرف اس وقت میں جو ہم سمجھ رہے ہیں تختی مثالوں کے ذریعے، اس میں پہلا رکن ہے فائلن، دوسرا ہے مفائلن، پھر تیسرا ہے فائلن، پھر ہے مفائلن۔ اب اس کی بھی مثال آپ یہاں دیکھیں کہ زندگی کے صحرا میں ہر طرف ہے بے مہری، جس طرف نظر ڈالوں دشت کربلا دیکھوں۔ یہ بھی عارف حسن خان کی تخلیق ہے۔ اس کی تختی مصر اولا کی زندگی، زن فا کے وزن پہ، دگی ایلون کے وزن پہ، کے صحرا میں، کے سہ مفا کے وزن پہ، را ای کے وزن پہ، میں لن کے وزن پر۔ تو یہ آپ کا مفائلن ہو گیا، یہ آپ کا فائلن ہو گیا۔ پھر تیسرے رکن میں ہمارے ہاں فائلن ہے، ہر طرف ہر فا کے مقابل ہے، طرف ایلن کے مقابل ہے۔ اس کے بعد میں ہے بے مہری، ہے کے اندر ہے پر ہم نے زبر دیا ہے، زبر کی علامت دے دی ہے۔ اس کے بعد میں بے مہری ہے، بے یہ مفا کے وزن پہ ہو گیا، مہری مہ یہ ای کے وزن پہ ہے،
ری لن کے وزن پر ہے۔ اس طریقے سے ہم نے مصرعِ اولیٰ کی تختی دیکھی۔ اب مصرعِ ثانی دیکھیے۔ جس طرف فاعلن، جس فا کے وزن پہ ہے، طرف ایلن کے وزن پہ ہے، نظر ڈالوں، مفاعلن، نظر مفا کے مقابل ہے، ڈا ای کے مقابل ہے، لوں اس میں آپ جانتے ہیں کہ نون غنہ شمار نہیں ہوتا، یہ لن کے مقابل ہے۔ اسی طرح سے آگے ہے تیسرے رکن میں دش تے کر۔ اب کربلا کو یہاں ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، کر یہاں ہے، بلا اگلے میں ہے۔ دش تے، دش فا کے وزن پہ، تے عین متحرک کے وزن پہ، اور کر یہ لن کے وزن پہ۔ اس کے بعد میں آخری رکن ہمارا آتا ہے، اس میں کر کے بعد جو ہم نے دوسرا حصہ تھا بلا، وہ آخری رکن میں آ گیا، چوتھا رکن ہے یہ ہمارا۔ اس میں بلا مفا کے مقابل ہے، اور دے خون، دے ای کے مقابل ہے، اور اون یہ لن کے مقابل ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ نون غنہ تختی میں شمار نہیں ہوا۔ اب غور کرنے کی بات اس میں یہ ہے کہ جب ہم اس آہنگ کو اپنے ہاں استعمال کریں گے تو اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا کہ فاعلن، مفاعلن، فاعلن، مفاعلن، یہ فاعلن اور مفاعلن جو ہیں یہ ہمارا ایک سیٹ ہو گیا، فاعلن مفاعلن یہ ہمارا دوسرا سیٹ ہو گیا۔ ان میں جو ترتیب ہے، اب فاعلن کو آپ الف مان لیجئے اور مفاعلن کو آپ بے مان لیجئے۔ اسی طرح سے یہ الف ہو گیا، یہ بے ہو گیا۔ تو اس بات کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ دوسرے رکن کے بعد میں اتنی جو عبارت ہے پہلے اور دوسرے رکن کی، وہ یہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ اگلے میں فاعلن تیسرے رکن میں نہیں جانا چاہیے۔ اس کا کوئی حرف یا حرف سے زائد، مطلب یہ جو کلمہ پورا ہے یہ ہمارا پہلے اور دوسرے، عبارت جو ہے ہماری وہ پہلے اور دوسرے رکن پر ہی ختم ہو جانی چاہیے۔ اسی میں اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہ عیب مانا جائے گا، اور اس کو ہم شکست ناروا کہتے ہیں۔ اس کے موجب حضرت موہانی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے سب کی توجہ مبذول کرائی، لیکن بڑے شاعروں کے ہاں اور ویسے بھی سب کو اس شکست ناروا یعنی کہ عروضی وقفہ ہے، یہ اس کا سب پاس رکھتے تھے اور یہ ان کی عادت میں شمار تھا، لیکن اس کی نشاندہی حضرت موہانی نے ہی کی، لہٰذا میں نے یہ عرض کر دیا۔ تو یہ بحر جو ہے، بحر میں اگر 2 مسمن میں اگر 2 ارکان مختلف ہوں اور وہ تیسرے اور چوتھے میں بھی وہی ہوں تو ہمیں عروضی وقفے کا پاس رکھنا ہوگا تاکہ رواں پڑھنے میں آسانی ہو۔ اب حزج کا 5واں اور آخری آہنگ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وزن اس کا ہے مفاعلن، 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 یہ 4 مرتبہ ہے، اور کیونکہ ہم جو تختی میں آج اور پہلے بھی جو مصروں کی ہم نے تختی کی ہے ان کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بحر کا اصطلاحی نام بھی بتا دیا ہے، لیکن آپ کا جو سروکار ہے وہ صرف وزن سے ہے، جو یہاں مفاعلن، 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 مفاعلن یہ 4 مرتبہ آیا ہے، اور اس کا اصطلاحی نام ہے بحر حزج مسمن مقبوض 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 مقبوض۔ اب یہ میں نے 4 مقبوض آپ کو اس لیے بتائے کیونکہ ابھی ہم شروعاتی اسٹیج پر ہیں۔ جب آپ
آگے بڑھیں گے، سمجھنے لگیں گے، تو آپ کو صرف اتنا بتایا جائے گا کہ مقبوض، بحر حضرت مسمن مقبوض، شعر میں 2 بار۔ اب آپ مثال دیکھیے، مثال بھی میں نے عارف حسن خان صاحب کی ہی تخلیق سے لی ہے۔ مثال ہے کہ وفا کے گیت گانے والے کیا ہوئے کہاں گئے۔ دوسرا مصرع ہے وہ عمر بھر نبھانے والے کیا ہوئے کہاں گئے۔ اب اس کی تختی ملاحظہ فرمائیں۔ وفا کے گی، وفا مفا کے وزن پہ ہے، کہ میں ہم نے یہ گرائی ہے، لہٰذا کاف کے نیچے ہم نے زیر کی علامت دے دی ہے، اور گی لن کے وزن پہ ہے۔ اس طریقے سے وفا کے گی، اب گیت کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو اگلے میں آ گیا ہے، دوسرے رکن میں ہے یہ، اور یہ ت گا یہ مفا کے وزن پہ ہے، مطلب یہ تے جو ہے متحرک یہ میم کے مقابل ہے اور گا فا کے مقابل ہے۔ پھر ہم نے گا نے، اب نے کے اندر ہم نے پھر یہ گرائی ہے، لہٰذا زیر کی علامت دے دی، اور یہ نون زیر کی علامت کے ساتھ عین کے مقابل ہے، اور والے، والے کو بھی ہم کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑا، وا لن کے وزن پہ ہو گیا۔ اس طریقے سے گیت ت گا نے وا لے کیا ہوئے، لے میں پھر یہ گرتی ہے، لہٰذا ہم نے زیر کی علامت دے دی، لے میم کے مقابل رکھا گیا ہے، اور کیا فا کے مقابل ہے، تو لے کیا یہ وتد مجموع مفا کے مقابل ہو گیا، اور ہوئے یہ ایلن کے مقابل ہو گیا۔ اسی طریقے سے چوتھا رکن ہے کہاں گئے، کہاں مفا کے وزن پہ ہو گیا، نون غنہ شمار نہیں ہوتا آپ جانتے ہیں، گئے اے لن، گئے اے لن کے وزن پہ ہو گیا، لہٰذا پہلے مصرے کی تختی ہماری ہو گئی۔ اور اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے حروف گرائے ہیں ان حروف کے نیچے علامت ضرور لگا دیجئے، جب تختی کریں تو علامت ضرور لگائیں تاکہ پڑھنے میں آپ کو آسانی رہے کہ کون کون سے حروف گرائے گئے ہیں۔ مصرع ثانی دیکھیے، وہ عمر بھر، وہ عمر، اب اس کے اندر وہ کو ہم نے واو پر پیش کی حرکت دے کے ہے گرا دیا، تو یہ وہ ہو گیا، یہ ہم نے میم کے مقابل رکھا ہے۔ عمر، عمر کے اندر فا کے مقابل ہو گیا، ر عین کے مقابل ہو گیا، بھر لن کے مقابل ہو گیا۔ اس طریقے سے عمر بھر مفا ایلن یہ دونوں وتد مجموع ہو گئے اور یہ اسی کے مقابل ہیں۔ اگلے میں نبھانے، نبھا مفا کے وزن پہ ہو گیا، نے پھر یہ گرتی ہے، زیر دے دیا، اس کے بعد میں والے، پھر اس کو ہم نے والے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، نے عین کے مقابل ہے، وا لن کے مقابل ہے، لے پھر ہمارا تیسرے رکن میں مفا کے میم کے مقابل ہے، لام کے نیچے زیر کی علامت دے دی، اس کے ساتھ ہی کیا ہوئے، کیا فا کے وزن پہ ہے، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیا جو ہے وہ کا کی طرح سے پڑھا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے تختی میں، کیا کو آپ کا کے وزن پہ سمجھیے، یعنی سبب خفیف۔ اب تو آپ سب پہچانی گئے ہیں کہاں سبب خفیف ہے، کہاں وتد مجموع ہے، لہٰذا میں نے ایک بار پھر وضاحت کر دی۔ ہوئے، اب یہ ہوئے جو ہے یہ ایلن کے وزن پہ آ گیا۔ اسی طریقے سے کہاں گئے، کہاں مفا کے وزن پہ آ گیا، گئے ایلن کے وزن پہ آ گیا۔ اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اس آہنگ میں تمام جو رکن ہیں چاروں
ان میں وتد مجموع وتد مجموع وتد مجموع وتد مجموع وتد مجموع سارے کے سارے وتد مجموع ہیں، اور ایک رکن میں 2 وتد مجموع ہیں، اور یہ بہت ہی مترنم آہنگ ہے۔ آپ کو جو ہے کئی شاعروں کے ہاں یہ آہنگ ملے گا، اور آپ بھی اس میں طبع آزمائی کیجئے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ رکن، یہ مفاعل جو ہے 2 وتد مجموع سے مل کر جو ایک رکن ہمارا بنتا ہے، اس کو ہم مضاعف رکن کہتے ہیں، کیونکہ سالم رکن ہمارا ہے مفاعیل، اس کے اندر ہم نے مفاعیل کی یہ کو گرایا ہے، اور یہ کو جس ضعف سے گرایا ہے اس کا نام ہے قبض، اور مضاعف کو مقبوض کہتے ہیں۔ یہ صرف میں نے آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دیا تاکہ آپ کو یہ معلوم رہے کہ اصطلاحی نام اس کا کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ دیکھیں کہ سارے جو یہ وتد مجموع ہیں، ان کے نظم کرنے سے ہمارے کلام میں کتنی رنگا رنگی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح سے ناظرین، آپ نے بحر ہزج کے 5 آہنگ سمجھے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ان آہنگوں میں اپنی کلام کو تخلیق کریں گے، اور ان کو آپ بہت آسانی کے ساتھ برت سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنا فیڈ بیک دیں۔ اور ایک مرتبہ میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر مجھ سے کہیں کوئی سہو ہو گیا ہے تو اس کی نشاندہی کرتے ہوئے مجھے اس کی اطلاع ضرور دیں۔ اب آج کا سبق یہیں ختم ہوتا ہے، اور ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ بحر رجز سے متعلق ہوگا، اس پر گفتگو ہوگی آئندہ سبق میں۔ آداب۔